تو یہ عمل آپ اپنے گھروں میں لندن میں کرو، بچی کی شادی کے لیے، رزق کے لیے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، جاب کا تمہارے پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ ڈو اٹ ڈو اٹ ڈو اٹ۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے دوستو، یہ وہ عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزاداران امام، شب شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام، ہمارے 7ویں امام باب الحوائج باب المراد کی شب شہادت کی مجلس اہل بیت چینل لندن سے لائیو ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز بڑے مشہور سورہ، ریکمینڈڈ سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا، اس لیے کہ ہر امام کی جو آمد ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتے ہیں۔ پہلا جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے وہ مولا حسن علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد سے ہر امام کی جو ولادت ہوئی، جو دنیا میں آئے، وہ اللہ کے رسول کا یہ سورہ جو مظلوم بی بی زہرا سے منسوب ہے، جو اللہ کا وعدہ تھا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو یہ کوثر کی تفسیر بن کر ہر امام دنیا میں آیا۔ آج اس امام کی شہادت کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ آج کی رات بہت بڑی غم کی رات ہے، بہت بڑی غم، اس امام کی شہادت کہ جس کے بارے میں میر انیس کا ایک مصرع ہے مرثیے کا، کہ جس کی جوانی اور پیری قید خانے میں گزر گئی۔ جوانی اور پیری یعنی بزرگی، ضعیفی قید خانے میں گزر گئی۔ یہ سلسلہ امامت کا پہلا باب الحوائج ہے، خاندان اہل بیت کا دوسرا باب الحوائج ہے۔ پہلے باب الحوائج مولا عباس ہے، خاندان اہل بیت کے، اور سلسلہ امامت میں ہر امام باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج کا مطلب حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے۔ کاظمین میں جب آپ جائیں گے، 2 امام وہاں موجود ہیں، 2 گولڈن ٹومز ہیں، 2 گولڈن ٹومز ہیں وہاں پہ۔ پہلی جو گولڈن ٹوم ہے وہ میرے امام موسی کاظم علیہ السلام کی ہے، اور جو دوسری گولڈن ٹوم ہے، سونے کی جو گنبد ہے، وہ ہمارے امام محمد تقی جواد، گرینڈ سن آف امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، 8ویں امام کے فرزند، جو ینگسٹ امام ہے سلسلہ امامت میں، جو سب سے زیادہ ینگسٹ امام ہے، 25 سال کے، وہ 9ویں امام ہے۔ اس کے بعد ہمارے 11th امام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، 28 ایئرس یا 29 ایئرس۔ اس کے بعد ہمارے 10th امام ہیں جو صرف 40 ایئرس میں شہید ہو۔ اور اس امام کی ولادت 128 ہجری، 128 ہجری میں ابواہ ایک جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جو مدینہ منورہ اور مکے کے بیچ میں ہے۔ میں نے شاید کسی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے سارے معصومین، 13 معصومین، اللہ کے رسول اور شہزادی سے لے کے 11ویں امام تک، سارے معصومین کی جو پلیس آف برتھ ہے، دیکھیں میں ہسٹری بتا رہا کہ ہمارے یوتھ کو پتہ چل رہا کہ جس امام کی میں شہادت پڑھ رہا اس کے بارے میں تو بول 13 معصومین کی جو پلیس آف برتھ ہے وہ یا مکہ ہے یا مدینہ منورہ ہے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، یا ان بٹوین مکہ اینڈ مدینہ جیسا یہ ایک جگہ ہے ابواہ۔ یہ وہی جگہ ہے دوستو کہ اللہ کے رسول ہمارے سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مادر گرامی ہے، بی بی آمنہ، جب آپ اپنے شوہر جناب عبداللہ کی زیارت کے لیے آئی تھی اللہ کے رسول کو لے کر، جب سرکار 4 یا 5 سال کا سن یا 6 برس کا سن تھا، 6 ایئرس اولڈ بوائے تھے، کنیز کے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے اپنے بابا جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کی زیارت کو جب مدینہ منورہ آئی تھی، آپ کی گریو ان بٹوین مسجد نبوی ہے جنت البقیع، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کر کے روشن کر وہاں پہ، تو اپنے شوہر کی زیارت کو آئی، قبر کی، گریو کی۔ وہاں سے جب وہ واپس آ رہی تھی مکہ، راستے میں یہی ابواہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی، طبیعت خراب ہوئی اور وہیں آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ آج بھی ابواہ میں ایک ماؤنٹین ہے، اس میں بی بی آمنہ کی گریو موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ لیکن جس انداز سے اس ملک میں
گریوز رہتی ہیں اسی انداز سے وہاں پہ، لیکن آج بھی بی بی آمنہ کی گریو وہاں موجود. تو ابوا میں 6 امام موجود تھے، اور آپ کی 7ویں امام کی والدہ کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے، ماں کا نام حمیدہ خاتون ہے. آپ کے بابا ہمارے 6 امام امام جعفر صادق علیہ السلام. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. 7ویں. تو بس ایک ہلکا سا اسکیچ میں نے کھینچا کہ آپ کی والدہ کون ہے. والد تو سب جانتے ہیں، اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 7 صفر 7 صفر ہے، اور ڈیٹ آف شہادت جو ہے وہ 25 رجب ہے، 25 رجب، یعنی کل کی تاریخ. آج شب شہادت. ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ڈیٹ آف شہادت، پلیس آف شہادت بغداد ہے. آپ کو بغداد میں شہید کیا گیا زہر سے. وہ ظالم اس وقت کا جو بنی عباس کا ظالم حاکم تھا ہارون رشید، اس نے زہر دیا تھا. تو میں نے آپ کے سامنے پوری ایک ہسٹری، ایک اسکیچ بتایا کہ امام کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، پلیس آف برتھ کیا ہے، ڈیٹ آف شہادت کیا ہے، پلیس آف شہادت کیا ہے. آپ کے امام کی والدہ کون ہے؟ بابا تو سب جانتے ہیں کہ 6 امام. اب امام کی زندگی. ابوا میں تو آپ پیدا ہوئے، 7ویں امام اس امام کا نام ہے. اس امام کا نام موسیٰ رکھا گیا. کاظم آپ کا لقب ہے. کاظم کا یعنی غصے کو پینے والا. ایسا پیشنس تھا مولا کا کہ غصے کو پی جاتے تھے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کہتا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ساتھ ہو جاتا. ہمارے پاس 0.1% ہے صبر ہے، ہم 1 سیکنڈ میں بگڑ جاتے ہیں، 1 سیکنڈ میں نقصان پہنچا دیتے. لیکن یہ ایسا صابر امام تھا، ایسا صابر امام کہ دوستوں میں بڑی آسانی سے بول رہا ہوں، زندگی کے لائف کے 14 ایئرز جیل میں رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 14 سال قید میں رہے، اس کے بعد شہید ہو گئے. یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جن کا تابوت 3 دن تک بغداد کے پل پہ رکھا رہا. جتنے آج کاظمی ہیں، موسوی ہیں، ان سب کو میں پرسا دیتا ہوں، ان سب سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ اس امام کی مجلس کرو، اس امام کی اس مجلس کو اسپانسر کرو. ابھی بھی تم کو موقع ہے. یہ تمہارے جد کی مجلس ہے، تمہارے جد کی شب شہادت ہے. آج کا دن، آج کی رات معمولی رات نہیں ہے. آج کی رات ایک مصیبت اور غم کی رات ہے، قیامت کی رات ہے. بلیک ڈریس پہنو. کل کا دن میرے مولا کا تابوت بغداد کے پل پہ تھا. میرے مولا پہ جو ظلم ہوا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. You cannot imagine, you cannot think. زندان بھی کیسا تھا، تنگ و تاریک کوٹری. اتنا چھوٹا تھا کہ میں 2 لفظوں میں بولوں کہ مولا بیٹھتا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کھڑا ہوتا تو بیٹھ نہیں سکتا تھا. زندان کا ایک واقعہ، ظالم ہارون رشید یہ کرتا تھا کہ ہر جو سب سے زیادہ دشمن اہل بیت ہوتا اس کو پورے اس جیل کا چیف بنا دیتا کہ وہ جائے گا تو اور ظلم کرے گا میرے مولا کے اوپر. اور اس نے ہمیشہ یہ کرتا کہ جیلر جو ہوتا وہ دشمن اہل بیت ہوتا، چن چن کے رکھتا. لیکن یہ شان امامت ہے، غور سے سنو، شان امامت ہے کہ دشمن رہتا وہ جیلر، لیکن جب آتا وہ کوشش کرتا کہ امام کو اور اذیت دے اور تکلیف دے. لیکن کردار امام موسی کاظم ایسا تھا کہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں وہ محب آل محمد ہو جاتا. اسی طرح امام وہ چھوٹے سے زندان میں، چھوٹی سی جیل میں، چھوٹی سی پریزن میں، جہاں میرا مولا تڑپ رہا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں، 14 ایئرز ایک سٹرچ میں. بڑا مظلوم امام ہے، بڑا مظلوم امام. تو وہ زندان بان آیا، اس نے جب مولا کی یہ حالت دیکھی، اس نے آ کے امام سے کہا کہ مولا
مجھے بہت تکلیف ہے آپ کو اس حالت میں رکھ کے. مولا میرے اختیار میں میرے پاس ایک دوسرا روم بھی ہے مولا, کہ جہاں پہ روم بڑا ہے, ایری ہے, ہوا آ رہی, یہاں تو ہوا بھی نہیں آ رہی, اندھیرا ہے, وہاں روشنی ہے مولا. میں آپ کو وہاں پہ شفٹ کر دیتا کہ کم از کم آپ آرام سے رہو, ایسے کمرے میں کہ جہاں آپ لیٹ بھی سکتے, اٹھ بھی سکتے, بیٹھ بھی سکتے. میں نے کتنی آسانی سے یہ تینوں جملے بول دیے, میں نے کتنی آسانی سے یہ تینوں جملے بول دیے اور آپ نے سن لیے کہ مولا آپ اٹھ بھی سکتے ہیں, بیٹھ بھی سکتے, کھڑے بھی رہ سکتے, لیٹ بھی سکتے. اور وہ جیل روم جو ہے روشن ہے, برائٹ ہے, لائٹ آ رہی ہے اس میں آپ کو وہاں موو کرتا. وہ میرے اختیار میں ہے. اس نے امام کو اس جیل سے, اس روم سے لے کے جا کے اس بڑے روم میں رکھا, ایک رات گزاری. بہت امپورٹنٹ ایک میسیج دینے جا رہا, میں بہت امپورٹنٹ ایک میسیج دینے جا رہا. جو مجھے اس وقت اہل بیت چینل پہ سن رہا, 24 رجب کی رات ہے, شب 25 رجب ہے, 1442 ہجرہ ہے, 2021 ہے. مولا میرے مظلوم امام کی شب شہادت کی مجلس ہے, شب شہادت کی مجلس. امام نے کیا کیا, اس نے لے جا کے مولا کو اس روم میں رکھا کہ مولا آپ یہاں رہیے, تھوڑا سا آپ کو کمفورٹ ملے. یہ جیل میں رہی, ایک رات گزاری, جسٹ ون نائٹ امام نے وہاں پہ اسپینڈ کی. صبح میں اس جیلر کو بلایا, بلا کے کہا, اے عبداللہ سن, مجھے اسی چھوٹی سی جیل میں پہنچا دے. ہی واز شاک, رونے لگا, کہنے لگا مولا وہ روم میں جائیں گے, وہ جیل میں جائیں گے کہ جہاں روشنی نہیں ہے, جہاں ہوا کا تصور نہیں ہے, جہاں بیٹھے تو کھڑے نہیں رہ سکتے. مولا وہاں کیوں جانا چاہ رہے, یہ تو بڑا کمرہ ہے. مولا یہ میرے اختیار میں, آپ یہاں آرام سے رہیے. امام نے کہا نہیں عبداللہ تو مجھے وہاں پہنچا دے. یہاں پہ کمپلیٹ میسیج دے رہے مولا اپنے چاہنے والوں کو, پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, لسن پراپرلی واٹ امام سیڈ, لسن پراپرلی واٹ امام سیڈ. اپنی لائف کو دیکھو, اپنی زندگی کو دیکھو, لندن کے کمفرٹس کو دیکھو. اب امام کا جملہ سننا, امام کا جملہ, یہ عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے, یہ میرے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جملہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس نے کہا, عبداللہ نے کہا مولا بٹ وائی, آپ کیوں آنا چاہ رہے وہ پرانے روم میں؟ تو اس وقت امام, ساتویں امام کا جملہ تاریخ میں موجود ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, میں وہ شارٹ کر کے پڑھ رہا. امام نے کہا عبداللہ بے شک یہ کمرہ بہت اچھا ہے, بے شک یہاں پہ روشنی ہے, لائٹ ہے, بڑا ہے, لیکن میں یہاں نہیں رہنا چاہتا, اس لیے کہ اس کے پیچھے, یہ اس کی جو دیوار ہے, دیوار کے پیچھے بالکل اس روم کے, اس جیل کے بالکل پیچھے ہارون رشید وہ ظالم ہے کہ جس نے اسلام میں میوزک کو جائز کر دیا تھا. اس کے زمانے میں میوزک جائز تھی, یہ تو یزید نے بھی نہیں کیا تھا جو اس نے کیا. یزید سنتا تھا, یزید کا وہاں کی سائڈ سارے کے سارے میوزیشنز تھے, وہ ایک الگ بات ہے, لوگ سنتے تھے, لیکن اس نے اسلام میں رائج کر دیا تھا, رائج کر دیا تھا, اوپنلی رائج کر دیا تھا. یہ وہ ظالم ہے. تو کہا تو بغداد اس وقت, میں کسی سٹی سے کمپیئر نہیں کر رہا, ایسا جگہ بن گئی تھی کہ سارے وہ گناہ وہاں پہ ہوتے, شراب, گانا, ڈانس, ہر چیز وہاں ہوتی تھی. میں بہت احتیاط سے بولا, مولا کی شہادت کی مجلس. تو جہاں پہ یہ جو روم تھا, اس کے بالکل پیچھے یہ جو دیوار تھی, دیوار کے بالکل پیچھے وہ سارے گانے والے رہتے تھے. اچھا اس زمانے میں گانا جو میوزک جو سنتے تھے تو وہ ایسے نہیں سنتے تھے جیسے ٹیلی فون پہ آ گیا, اس پہ آ گیا, نہیں, وہاں پہ پرٹیکولر, اس زمانے میں پرٹیکولر پلیس پہ آنا پڑتا تھا. بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے, اور انسٹرومنٹ اس جگہ پہ بیٹھ کے لوگ میوزک سنتے تھے. پیسے والوں کا شوق تھا, لوگ آتے تھے. تو وہ جو جگہ تھی اس کے جیل کے اطراف میں سارے وہ میوزیشنز تھے کہ جہاں لوگ آتے, جس کو آج کے زمانے میں آپ کلب کہیے, آج کے زمانے میں پب کہیے, جو بھی آپ کہتے, میں ایک جنرل بات کر رہا. تو وہ جگہ تھی کہ شراب بھی چل رہی, گانا
گانا بھی چل رہا، ڈانس بھی چل رہا، ہر مزہ کی چیزیں چل رہی. تو وہاں پہ آوازیں آتی تھی میوزک کی. تو میرے امام نے کہا، جیل کے اندر آنے لگی، میرے امام نے کہا کہ عبداللہ مجھے وہاں پہنچا دے. آپ یہ مت سمجھو کہ امام کا کنسنٹریشن میں، نماز میں، خضوع و خشوع میں کوئی فرق آیا ہوگا. امپاسبل. ساتویں امام اس علی کا بیٹا ہے، اپنے دور کا علی ہے کہ جب امام علی کے پیر میں تیر لگ گئی تھی اور تکلیف بہت تھی نکالنے کے لیے، اس زمانے میں پین کلرز نہیں ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول کا تاریخ میں جملہ کہ جب میرا علی سجدے میں جائے اللہ کی بارگاہ میں، اس وقت تم تیر کھینچ لینا تو تکلیف علی کو نہیں ہوگی. تو وہی ہوا جب مولا کے پیروں سے تلوے سے تیر کھینچا گیا تو امام علی نے نماز کے بعد جا نماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے. علی کی عبادت کا استغراق کا یہ عالم ہے، خشوع کا یہ عالم ہے. اس علی کا بیٹا ہے مسیح کاظم، ان کی عبادت میں، ان کی خضوع و خشوع میں کوئی کمی نہیں تھی. بٹ مولا یہ بتانا چاہ رہے کہ میرے کانوں میں بھی میں وہ آواز برداشت نہیں کر سکتا جو میوزک کی ہے. بس دوستوں میں کیا میسج دوں، آپ سب بہتر جانتے کیا ہماری لائف میں کیا ہے. ہم نے میوزک کو اپنی روح کی غذا بنا لی. میری ریکویسٹ یوتھ سے ہے، یو کے یوتھ سے، اہل بیت چینل سے میں یہ ساتویں امام کی شہادت کی 1442 ہجرہ 2021 کی مجلس میں یہ میرا پہلا پیغام ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، لیکن جو منبر کا حق ہے وہ تو مجھے بولنا ہے. کل میرا مولا سے ملاقات ہوگی، مصعب جعفر سے، تو میں مولا کو یہ بول سکوں گا، مولا جو آپ کی زندگی کا مشن تھا، میری ایک ہی خواہش ہے کہ اہل بیت چینل پہ ہزاروں لوگ مجھے اس وقت سن رہے، کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک لڑکی بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے آج بچا لے. بہترین تحفہ اگر تم دینا چاہتے امام مسیح کاظم علیہ السلام کو، بہترین گفٹ دینا چاہتے تو اپنی شادیوں میں، اپنی میرجز میں، اپنی پارٹیز میں، اپنے گھروں سے اس میوزک کو ختم کرو جس کو امام نے وہ جیل میں وہ روم برداشت کر لیا کہ جہاں اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن مولا نے کہا کہ میرے کانوں میں یہ آواز نہیں آنی چاہیے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی سوچ رہے یہ بات، کبھی ہم ریئلائز کر رہے یہ بات. ہماری شادیوں میں کیا ہے، ہماری شادیوں میں کیا ہے، ہمارے میرج پارٹیز میں کیا ہوتا. میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا کہ کوئی کرتا ہے، آئی ڈونٹ مین دیٹ. میں ایک ریکویسٹ کر رہا، کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی آج کی میری مجلس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لسن دا میوزک. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شکاگو جیسے شہر میں 18 یا 19 ایئرس اولڈ گرل نے 100 گانے 100 سانگز، بامبے میں 100 سانگز کو انہوں نے میری مجلس کے بعد ڈیلیٹ کیا تھا. میرے لیے نہیں ہے، مولا کے لیے، مولا کے لیے، مصعب جعفر کے لیے. اس کے بعد ان کی زندگی ایسا چینج ہوئی. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اہل بیت چینل پہ جو بھی پوری دنیا میں سن رہا مجھے، if you really want to give some gift to Imam, you don't want to give any gift, آج شب شہادت ہے. اللہ تم کو کاظمین کی زیارت ہم کو نصیب کرے. کہ امام کو راضی نہیں کرنا چاہتے ہیں، امام کو خوش کرنا نہیں چاہتے ہیں. میری خواہش ہے آپ سے، اس بیماری سے اپنے دوستوں یقین کرو، یہ بیماری اگر تمہاری لائف سے نکل جائے گی نا تو تم لندن میں گرو کرو گے. رزق کا رکنے کا ون آف دی ریزن یہ ہے. اور ایک بات بولوں، یقین نہیں آئے گا، سکرات موت، سکرات موت. ڈو یو نو واٹ از سکرات؟ یہ سکرات کیا ہے؟ کس کو بھی ہو سکتا. اللہ معاف کرے، اللہ فارگیو اس، اللہ فارگیو اس. سکرات موت میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں کو، ایک مہینہ، 2 مہینہ، روح یہاں کے رک گئی، روح یہاں کے رک گئی، روح سینے پہ آ کے رک گئی، روح گردن پہ آ کے، ایک مہینہ. لوگ دیکھ کر بول رہے کیا حال ہو گیا اس کا. جو میوزک سنتا ہے، جو ریگولر میوزک سنتا ہے، جو اپنے گھروں میں میوزک لگاتا ہے، وہ سکرات موت سے مرے گا. نہیں معلوم ہمارا اینڈ کیسا ہونے والا ہے. nobody knows کہ آج تو میں ہیلتھی ہوں اور جب موت آئے گی تو میری ہیلتھ کا کیا ہوگا. اور آگ کا عذاب، آگ کا. اب رمضان میں تم وہ دعا پڑھو گے، الغاسل سبحانک یا لا الہ الا انت،
الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یہ میں بول رہا، جوشن کبیر بول رہا. میری خواہش ہے آپ سے، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا، ساتویں امام کی شہادت، سٹاپ اٹ، سٹاپ اٹ. تم روکو گے تمہاری اولاد بچے گی، تمہاری نسل بچ جائے گی، جنریشن بچ جائے گا. تمہاری وجہ سے اگر تمہارا جنریشن بچ جائے تو تم نے آج امام موسی کاظم علیہ السلام کو بہترین تحفہ دیا. آپ نے یہ باب الحوائج ہے، تمہاری حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے، تمہاری مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے. تم مانگ کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو کہ ساتویں امام کیسے تم کو عطا کرتا ہے. میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، جو میں نے میسیج مجھے دینا تھا وہ دیا. ایک سال پڑھے محمد وآل محمد پر. اس امام کو ایسا حالت ہو گئی تھی کہ مدینے کا ایک شیعہ بڑا تڑپ رہا تھا کہ میرا امام زندہ ہے اور میں امام سے ملاقات نہیں کر سکتا. امام زندہ ہے، میں امام سے مل نہیں سکتا. وہ تڑپتا ہوا بے چین ہو کر وہ آل دا وے بغداد آیا. بغداد آ کے اس نے معلوم کیا کہ میرا مولا کس جیل میں ہے. ہارون ظالم کا زمانہ، انتہائی سخت زمانہ، انتہائی سخت زمانہ، ظلم اپنے کمال کے اوپر. اس نے آ کے کہا، معلوم کیا، واسطے نکالا تو پتہ چلا فلاں جیل کے اندر ہے، فلاں زندان میں ساتویں امام قید ہے. تو اس نے کوشش کی کہ میں جا کے وہاں پہ ملوں. تو کہا تو مار دیا جائے گا، تیرے گھر والے مار دیے جائیں گے. یہ بڑا تڑپ رہا تھا، بڑا بے چین ہو رہا تھا کہ ہائے میں اپنے مولا سے کیسے ملوں گا، ہائے میں اپنے مولا سے کیسے ملوں گا. میرا مولا جیل میں ہے، میرا مولا جیل میں. کیسی تڑپ تھی کہ میرا مولا زندہ ہے اور میں نہیں مل سکتا. یہ تڑپ آج ہم بھی پیدا کریں کہ میرا امام زمانہ موجود ہے لیکن میں امام کو نہیں دیکھ سکتا. میں دعا کر رہا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تجھے امام موسی کاظم علیہ السلام کا واسطہ، میرے امام زمانہ کو میں واسطہ دے رہا کہ مولا آپ کو، آپ کے مظلوم دادا کا واسطہ، ہم سب کو اپنی زیارت کرو. مولا ہم آپ کی نصرت کرے مولا جیسا آپ چاہتے. اور جب آپ انشاءاللہ اللہ میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو صحیح معنی میں ناصر امام بنا دے، ویسی نصرت کریں جیسے میرا مولا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ مدینہ منورہ سے آل دا وے آیا بغداد کو، اور اس نے آ کے ہی ٹرائیڈ فائنلی وہ سکسیس ہوا. اس میں اس کو پتہ چلا کہ فلاں جیل کا جو کیئر ٹیکر ہے، جیلر ہے، وہ امام کا، وہ اس کا جاننے، اس کے فرینڈ کا جاننے والا. اس کے تھرو اس سے ملا، مل کے کہا میری ایک خواہش پوری کر. میں آل دا وے مدینے سے آیا. کیسی تڑپ ہے دیکھو. جیسا آج ہم غفلت میں ہیں نا، ویسا وہ غفلت میں نہیں تھا. کہا کہ میں آل دا وے مدینہ منورہ سے آیا ہوں، کین یو ڈو می اے فیور. اس نے کہا کیا چاہیے. اس نے کہا مجھے امام کی زیارت، میرے امام کی زیارت کرا دو. اس نے کہا تم بھی مارے جاؤ گے، میں بھی مارا جاؤں گا. اگر ہارون ظالم کو معلوم ہوگا تو ہم سب کو قتل کر دے گا. اس نے بڑی ریکویسٹ کی، بڑے ہاتھ پیر جوڑے. کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں، میرے مولا کی زیارت کرا دو، میں میرے مصعب بن جعفر کو دیکھ لوں. کتنا مظلوم امام ہے میرا. اب آپ سنیں گے کیسا کیا حال ہو گیا تھا میرے امام کا. اتنا مظلوم امام. اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ ہم کو معاف کر دے. فائنلی ہی سیڈ کہ اوکے کم ٹمارو. مثال کے طور پہ کل رات میں 10 بجے آؤ، رات میں 10 بجے. اس نے کہا اوکے. روتا رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ تو نے اپنی حجت کی مجھے زیارت کرا دی. ہی وینٹ آل دا وے ٹو جیل، پریزن کو گیا. جب گیا تو اس کیئر ٹیکر سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا اوکے کم ود می. میں تم کو سیدھا تو اندر نیچے لے کے نہیں جاؤں گا، تم کو معلوم ہے وہ انڈر گراؤنڈ پہ. سوچو دوستو میں کیا بول گیا. امام کا ایسا روم نہیں تھا بلکہ انڈر گراؤنڈ ایک روم بنایا گیا تھا. ظالم ہارون، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے. وہ نیچے انڈر گراؤنڈ میں میرا مولا تھا. تو اس نے کہا میں اوپر جو وینٹیلیٹر ہے اس وینٹیلیٹر میں سے تم کو امام کی زیارت اتنا کر سکتا ہوں، میں تم کو ڈائریکٹ امام کے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مولا ہے، میں اوپر ہی سے امام کی زیارت کر لوں گا. دوستو یہ کہتا ہے، یہ عبداللہ کہتا ہے، یہ چاہنے والا کہتا ہے کہ جب میں اوپر وینٹیلیٹر کے پاس گیا، کچھ فیٹ نیچے میرا
وہ زندان تھا، وہ روم تھا. میں نے اوپر سے دیکھا، مجھے امام نظر نہیں آیا. میں کتنی آسانی سے بولوں، مجھے امام نظر نہیں آئے، بلکہ مجھے کپڑا نظر آیا. میں نے کہا بھائی مجھے امام کی زیارت کہا وہی تو تیرا امام ہے. عزیزو دن بھر میں ایک روٹی آتی تھی اور ایک گرم گلاس کا پانی آتا تھا. 14 سال میرا مولا اور زندان میں رہا صرف اس لیے کہ وہ میوزک کی آواز نہ آئے. آپ سوچیں کیسا زندان تھا کہ مولا، یہ حالت ہو گئی تھی میرے مولا کی کہ اتنے ہڈی ہو گئی تھی، بولتے نہیں کہ اتنے کمزور، اتنے ویک. اس کے بعد آپ کو بولو ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، اس کے بعد بھی ظالم ہارون نے مولا کو توق اور بیڑی پنا دی تھی. اس کے اندر یہ موسیٰ بن جعفر میرا کریم ابن کریم، کریم ابن کریم وہاں بیٹھا. میں سارے موسوی اور کاظمی سادات کو پرسا دیتا ہوں. میں زیدی ہوں، میں زیدی سید ہوں، لیکن میں سارے موسوی اور کاظمی سادات اور سارے سادات کو اور سارے شیعہ نے حیدر کرا، سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو پرسا دیتا کہ آج بہت عظیم رات ہے، مصیبت کی رات ہے. میں ایک نظر بھی بتاؤں گا ابھی آپ کو. امام کے وقت تیزی سے نکلتے جا رہا، 45 منٹ کی مجلس، ابھی مصائب بھی باقی ہے. ایسے امام نے زندگی گزاری. اس امام کی زیارت کو جب جاتے، میں اس امام کی ایک نظر آپ کو بتاتا. بہت مجرب عمل ہے، ہم نے بھی کیا، کئی مرتبہ کیا. میں ممبر سے بول رہا، اہل بیت چینل سے بول رہا کہ جب ہم لوگ عمرے پہ بامبے کے گروپ کے ساتھ گئے تھے، وہ لوگ سب موجود ہیں، ہمارے کھوجے بھائیوں کا گروپ تھا. جب ہم گئے تو ہم لوگوں نے وہاں پہ مدینہ منورہ میں اور نہیں مکہ معظمہ میں یہ نظر کی، تو کنٹینیو لوگوں کی پوری ہوتے گئے تھے. 3 دن یا 4 دن ہم لوگ تھے تو لوگ کرنے لگے. اتنا سمپل ہے یہ نظر. 5 قسم کے فروٹس لائیں، 5 قسم کے یا 7 ٹائپس آف فروٹس، کوئی بھی فروٹ. سفرہ بچھاؤ. آئی تھنک یہ کلپ میرا یوٹیوب پہ بھی ہے، 7th امام کا جو ہم نے نظر کی تھی. سفرہ بچھاؤ، 7 قسم کے 7 ٹائمز کے پھول رکھو. بہت سمپل. 14,000 ٹائمز سلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. آپ 10 آدمی، 20 آدمی، 30 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی کو بلا لو، فیملی ممبرز کو سب کو بلا لو، اور اطراف بیٹھ کے 14,000 مرتبہ ایک تسبیح 2 تسبیح لگے، جتنے لوگ زیادہ رہے. ہم لوگوں نے کیا. اور ہر سال جب میں بامبے کے گروپ کو لیڈ کر کے لے کے جاتا، اور لندن کا بھی جو گروپ میرے ساتھ تھا، ہم لوگوں نے یہ عمل کیا ہے. قاسمین میں جو ہم رکے وہ رات، تو ہم نے فروٹس پہ امام کا یہ ایسا عمل ہے، تم کرو 14,000 مرتبہ سلوات پڑھ کے 7ویں امام کو ہدیہ کر دو. کچھ بھی نہیں کرنا، نظر کر دو. 5 علم آپ لندن میں کریں، انڈیا میں، پاکستان میں، امریکہ میں، ہر جگہ یہ عمل ہوتا. بہت بڑا مجرب عمل ہے 7ویں بابل. اور کراچی میں تو ایوری بدھ کی رات کو بدھ کا عاشق امام بارگاہ ہی مشہور ہے کراچی میں. یا موسیٰ بن جعفر، یا باب الحوائج، ادرکنی ادرکنی، یا موسیٰ بن جعفر، باب الحوائج، ادرکنی ادرکنی، اس کی تسبیح پڑھی جاتی. آپ سب جو کراچی والے وہ تو جانتے ہیں کہ کراچی میں بدھ کا امام بارگاہ 7ویں امام کا مشہور ہے، اس لیے کہ وینسڈے کا دن جو ہے وہ 7ویں امام کا دن ہے، ٹیوزڈے کا دن 4تھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا دن ہے، اور منڈے کا دن مولا حسن، مولا حسین، سنڈے مولا علی، بی بی مظلوم، بی بی زہرا، سیٹرڈے کا دن جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے، جمعے کا دن ہمارے زمانے کے امام کا ہے، تھرسڈے کا دن 11ویں امام کا ہے. تو اس طرح 4 اماموں کا دن وینسڈے ہے، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اینڈ 10ویں امام. تو بدھ کا امام بارگاہ کراچی کا تو مشہور ہے، جو کراچی والے ہیں وہ جانتے ہیں. ہم لوگوں نے بڑا عمل کیا تھا کراچی والوں کے ساتھ. تو یہ عمل آپ اپنے گھروں میں لندن میں کرو. بچی کی شادی کے لیے، رزق کے لیے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، جاب کا تمہارے پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ ڈو اٹ. یہ وہ عمل ہے دوستو، یہ وہ عمل ہے. اس کے بعد باب الحوائج، باب المراد، میرا موسیٰ بن جعفر، میرا مظلوم آقا موسیٰ بن جعفر کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. اس کے بعد دیکھو چند گھنٹوں میں لوگوں کی دعائیں پوری ہوئی، فیو آورز کے اندر. یہ وہ میرا مظلوم امام، ایسا مظلوم امام، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہے. الحمدللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور معصومین کی زیارت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے.